سردیوں کی پہلی بارش نے ٹھنڈ کی شدت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ اور اس کا چھوٹا سا پوڈل ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود سردی ہڈیوں میں اس طرح سے سرایت کر رہی تھی جیسے نوکیلے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اچانک اسے اس کی یاد آئی، وہ جو گلی کے نکڑ پر خالی پلاٹ میں کئی برسوں سے ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ میڈیکل کالج آتے جاتے یا اپنے پوڈل کو واک کراتے ہوئے اکثر اس پر نظر پڑ جاتی۔ آنکھوں میں ایک ایسی اداسی، ایسا دکھ کہ دل چیر دے۔ وہ ہر بار سر جھٹک دیتا۔ ایسی اداس آنکھیں تو جا بجا ہیں، سب کے بارے میں سوچا جائے تو جیا کیسے جائے گا۔ دن گزرتے گئے، وہ وہیں خالی پلاٹ میں براجمان رہی۔ دن بھر کہیں سے کچھ کھانے پینے کو ڈھونڈتی، مگر شام ڈھلے ہی پھر اپنے اسی مسکن پر لوٹ آتی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیٹ کا حجم بڑھنے لگا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ پھولنے لگا۔ ایک صبح اماں نے اسے آواز دی، ہائے بیٹا، رات بہت برا خواب دیکھا، میرا دل ہول رہا ہے، بندو کسائی سے پھیپڑے کلیجی لے آؤ، صدقہ دوں تو ذرا من ہلکا ہو، اللہ ہر بری بلا سے بچائے۔ اس نے دل میں سوچا، اس صدقے کی اصل حقدار تو وہ پیٹ والی ہے۔ کسائی سے گوشت لیا اور سیدھا اسی خالی پلاٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ آنکھیں موندے نیم بے ہوشی سی پڑی تھی اور شاید دھیرے دھیرے سسک بھی رہی تھی۔ پیٹ ایسا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ اس نے سرخ گوشت کی تھیلی آہستہ سے اس کے سامنے رکھی، ایک نظر اس پر ڈالی اور الٹے قدموں واپس آ گیا۔ رات بھر موسلا دھار بارش ہوتی رہی، موسم کی شدت بڑھتی گئی۔ اس نے بستر میں دب کے پوڈل کو دیکھ کر سوچا، اس بیچاری کا کیا بنا ہوگا اتنی ٹھنڈ میں۔ صبح وہ پوڈل کے ساتھ چہل قدمی کو نکلا تو قدم خود بخود اسی پلاٹ کی جانب اٹھ گئے۔ پلاٹ کے ایک کونے میں وہ بے جان پڑی تھی اور اس کے آس پاس 5-6 ننھے وجود کل بلا رہے تھے۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کچھ نہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اس کا کلیجہ کٹ گیا۔ ننھا پوڈل ان بچوں پر زور زور سے بھونکنے لگا، جیسے اپنی اہمیت جتا رہا ہو، لیکن وہ ذرا نہیں غرائی۔ اپنے محسن کے پیارے پر وہ کیوں کر غصہ کر سکتی تھی۔ وہ دوڑ کے گھر آیا، جو کچھ کھانا بچا تھا ایک تھیلی میں ڈالا اور بھاگ کر دوبارہ اسی پلاٹ میں آن پہنچا۔ ماں جلدی جلدی کھانے پر منہ مارنے لگی۔ بچے اس کے پستانوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ اپنے کتے کو واک پر لے کے جاتا تو ہاتھ میں گھر کا بچا ہوا کھانا، ہڈیاں، سوکھی روٹیاں بھی ساتھ ہوتی ان ننھی جانوں کے لیے۔ کبھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو کسائی سے چھیچڑے لے آتا، ابالتا اور ان کے آگے رکھ دیتا۔ بچے خوشی سے چاؤں چاؤں کرتے دوڑتے آتے، لپک لپک کر کھانا شروع کر دیتے۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے اور بکھر بھی گئے، لیکن ایک بچی ماں کے ساتھ چپکی رہی، لاغر سی۔ اس نے اس کا نام رکھا چھٹکی۔ چھٹکی بھوری کتھئی رنگ کی تھی۔ جیسے ہی وہ آتا، وہ دم ہلاتی دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتی، پوڈل کے ساتھ مستی کرتی، لیکن پوڈل اس پر خوب گرجتا برستا، پر چھٹکی کی دم اس کے بھونکنے پر بھی مسلسل ہلتی رہتی۔ وہ اسے سہلاتا تو چھٹکی زمین پر لیٹ جاتی، پیروں سے لپٹ جاتی۔ ایک دن وہ محلے کے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب، اس کو شاید الرجی ہو گئی ہے، بہت کھجا رہی ہے، کوئی دوا دے دیں۔ ڈاکٹر نے ابرو چڑھائے، دوا کا نام لکھ دیتا ہوں، مگر پلانا تمہارا کام ہے، میں جانوروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، اور ان آوارہ کتوں سے مجھے دور ہی رکھو۔ وہ پرچی لے آیا، دوا سرنج سے بھری، کھانے کے ساتھ چھٹکی کو پلائی۔ چھٹکی نے بنا چوں چرا منہ کھول کر دوا پی لی، رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگی۔ ماں کی صحت ڈھل رہی تھی، مگر چھٹکی دن بدن قد نکال رہی تھی، تندرست اور چست ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ بو سونگتے سونگتے سیدھی اس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ ارے چھٹکی، تو یہاں کیسے آ گئی؟ چھٹکی دم ہلاتی پیروں سے لپٹ گئی۔ کھانا کھائے گی میری چھٹکی؟ کوں کوں۔ وہ ہنس دیا، اچھا ٹھہر، ابھی لایا۔ اس نے جلدی سے مٹی کی پرانی پلیٹ میں کھانا نکالا اور باہر آیا تو دیکھا چھٹکی ات کھلے دروازے سے اندر بڑی حسرت بھری نظروں سے جھانک رہی ہے۔ سامنے لاؤنج کے صوفے پر پوڈل آرام سے مزے سے کچھ کھا رہا تھا۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچنے لگا، فرق صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی بڑھتا جاتا ہے، اونچ نیچ، امیری غریبی، اعلیٰ اور کمتر نسل۔ اس نے چھٹکی کے سامنے کھانے سے بھری پلیٹ رکھ دی۔ چھٹکی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر گھر کے باہر کٹورے سے سڑپ سڑپ پانی پیا، ایک شکر گزار نظر اس پر ڈالی اور دم ہلاتی واپس چلی گئی۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ آتی، کھانا کھاتی، پیار سے سہلوا کے چلی جاتی۔ ایک روز وہ باہر نکلا تو دیکھا چھٹکی دروازے کے پاس سمٹی بیٹھی ہے۔ ارے میری چھٹکی آئی ہے۔ اس کے پکارنے پر چھٹکی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، مگر اٹھلانے کے بجائے فوراً سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ وہ اگڑ بیٹھ کر اسے سہلانے لگا تو زمین پر کچھ لال سا دکھائی دیا، خون۔ اس نے چونک کر غور سے دیکھا، چھٹکی کے اگلے پیر کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی
اور اس زخم سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اف، یہ کیا ہوا چھٹکی؟ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ چھٹکی درد سے کپ کپا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا بھروسہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر گیا، مرہم پٹی اور دوا لے آیا اور نہایت نرمی سے اس کے زخم پر پٹی باندھنے لگا۔ وحشی ظالم لوگ، وہ دل ہی دل میں انسانوں کو گالیاں دینے لگا۔ چھٹکی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اپنے مسیحا کو پہچانتی ہو، جانتی ہو۔ ایک دن اماں نے اسے دیکھ کر کہا، کیا بیٹا، انسانوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تم نے کتوں سے دوستی پال لی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اماں، انسان کے پاس زبان ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہیں، یہ بے زبان تو ہم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں نا، اگر ہم بھی ان کا آسرا نہ بنے تو کون بنے گا۔ پھر کئی دن گزر گئے، چھٹکی نہ آئی۔ وہ خالی پلاٹ گیا، پارک گیا، مگر کہیں نظر نہ آئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ایک دن وہ دوست کے ساتھ رات کو کھڑا تھا کہ سامنے سے چھٹکی آتی دکھائی دی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی، سر جھکائے خاموش کھڑی ہو گئی۔ چھٹکی، کہاں تھی تو اتنے دن؟ وہ کوں کوں کرتی اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تبھی اس کی نظر پڑی چھٹکی کے لٹکے ہوئے پستانوں پر۔ ارے میری چھٹکی، چھوٹی سی چھٹکی، اماں بن گئی تو؟ وہ سر جھکائے کھاتی رہی۔ وہ بار بار اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا جاتا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جاتے۔ اس نے سوچا، بچے جننے کا دکھ صرف انسانوں کا نہیں، جانور بھی اسی اذیت سے گزرتے ہیں۔ چھٹکی نے گھر کے قریب پارک میں 3 بچے دیے تھے۔ اب وہ روز آتا، کھانا ڈالتا، پانی رکھتا۔ چھٹکی کی آنکھوں میں وہی شکر گزاری ہوتی جو کبھی اس کی ماں کی آنکھوں میں تھی۔ شہر میں کتوں کی آبادی روکنے کے لیے مہم زوروں پر تھی، انہیں زہر دے کر مارا جا رہا تھا۔ وہ سوچ میں گم رہتا، اگر انسانوں میں تھوڑا سا بھی رحم باقی ہوتا تو یہ بے زبان یوں نہ مارے جاتے۔ ہر بار خالی پلاٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس چھٹکی کی ماں یاد آتی، وہی آنکھیں، وہی اداس آنکھیں، مگر شکر گزار۔ وہ لفظوں سے نہیں، نگاہوں سے بات کرتی ہیں۔ یہ انسان قدرت کے سب سے ظالم مخلوق ہے، کیسے کسی جاندار کو اتنی بے دردی سے زہر دے کر سسکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ اب اسے ہر وقت چھٹکی اور اس کے بچوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ روز جب وہ چھٹکی کو زندہ سلامت اور اس کے بچوں کو رینگتا ہوا دیکھتا تو اس کے اندر جیسے زندگی لوٹ آتی۔ میڈیکل کالج کا آخری سال اختتام کے قریب تھا۔ آج صبح وہ معمول کے مطابق تیار ہو کر کالج جانے کے لیے باہر نکلا ہی تھا کہ پارک کے سامنے بڑے سے کوڑے دان کے گرد اسکول کے بچوں کا ہجوم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک انجانی گھبراہٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا کر کوڑے دان کی طرف بڑھا۔ بچے اسے آتا دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ کوڑے دان کے اندر سینکڑوں مرے ہوئے کتے ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر تھے۔ انہی کے بیچ چھٹکی اور اس کے ننھے بچے بھی پڑے تھے۔ چھٹکی کے منہ سے اب بھی سفید جھاگ نکل رہا تھا اور اس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔